اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی بندہ مومن کا روزہ افطار کرواتا ہے، بولیے کیا کرتا ہے؟ روزہ افطار کرواتا ہے، تو اب آپ نے روزہ رکھا 16-17 گھنٹے کا روزہ، گرمیوں میں اتنا روزہ ہو جاتا ہے، پورا دن بھوکے رہے، پیاسے رہے، نماز بھی پڑھتے رہے، قرآن بھی پڑھتے رہے، رات کو نماز تراویح بھی کی، خوش نصیب وہ ہیں جن کو اعتکاف کی دولت بھی ملتی ہے۔ فرمایا کہ بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے، ساری عبادات کی وجہ سے جتنا اجر و ثواب وہ روزہ رکھنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے، روزہ افطار کروانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا اس کے ثواب میں کمی نہیں آئی، اور جو افطار کروانے والا ہے اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو روزہ افطار کروانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جو دور تھا صحابہ کرام کا وہ آج کا دور نہیں تھا۔ ہمارے سامنے تو سپرائٹ بھی پڑی ہوئی ہے، پکوڑے بھی پڑے ہیں، سموسے پڑے ہیں، 4 طرح کے سالن پڑے ہیں۔ صحابہ کرام کا دور غربت کا دور تھا۔ فرماتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، وہ ظاہری طور پر تھا۔ خیر آپ نے خود فرمایا میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائے تو ساتھ چلنا شروع کر دے، لیکن ظاہری طور پر تو یہی عالم تھا نا۔ صحابہ کرام کھجور کی گٹھلی چوس چوس کے کئی دن گزارا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں 2 چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، دو سیاہ چیزیں ہیں، ایک کھجور اور ایک پانی۔ پانی کی جو اثر رنگت ہے وہ سفید نہیں ہے، وہ سیاہ ہے، تو یہ 2 سیاہ چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی کو روزہ افطار کروانے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، یعنی ان کا مطلب تھا کوئی نہیں کھانا کھلا سکتا، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کھانا نہیں کھلا سکتا، ایک کھجور کے ساتھ اگر روزہ افطار کروا دے گا، اللہ اس کو وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو روزہ رکھنے والے کو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قربان جائیں صحابہ کرام پر قیامت تک آنے والے جو ہمارے سوالات تھے، سرکار سے پوچھ کر انہوں نے ان کے حل بیان فرما دیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کھجور بھی نہ کھلا سکتا ہو۔ آج دیکھیں نا، ہم نہیں سوچ سکتے کہ کھجور بھی کسی کو نہ کھلا سکے۔ غریب سے غریب بندے کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کلو 300-400 کی کھجوریں لے کے تو 100 بندے کا روزہ افطار کروا دے، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب کھجوریں بھی میسر نہیں آتی تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کھجور سے بھی کسی کا روزہ نہ افطار کروا سکتا ہو، تو آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا پھر وہ پانی کے گلاس سے تو روزہ افطار کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ پانی کے ساتھ اگر کسی کا روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اس کو بھی روزہ رکھنے والے بندے جتنا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ ہم خود روزہ رکھیں تو شاید کسی رکن میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی سستی رہ جائے تو روزہ قبول نہ ہو، لیکن جب دوسرے بندے کا روزہ افطار کروائیں گے اس کو بھی کامل اجر و ثواب ملے گا، اور جو روزہ افطار کروانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ روزے کا مقصد ہی قرآن میں یہی بیان فرمایا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک آدمی سونے کا چمچ لے کے ہی پیدا ہوا ہو، جوانی میں بڑھاپے میں اس نے غربت دیکھی نہیں، اس کو ایمان سے بتائیں احساس ہو سکتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو پتہ ہے کپڑے پاس نہ ہو تو کیا ہوتا ہے عالم، بچے خوراک مانگ رہے ہو تو کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو تو ہم اس کو کیا جواب دیں؟ یہ احساس وہ بندہ نہیں محسوس کر سکتا، یہ وہی محسوس کرتا ہے جس نے بھوک کو دیکھا ہو، جس نے پیاس کو دیکھا ہو، جس نے اپنی خالی جیبیں دیکھی ہوں، جنہوں نے بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہو، وہی محسوس کر سکتا ہے۔ اس لیے مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ہمدردی والا مہینہ ہے، ایثار والا مہینہ ہے۔ جب تم بھوکے رہتے ہو، عصر کا وقت آتا ہے تو روزہ فل عروج پر ہوتا ہے، فرمایا اس وقت تمہیں احساس ہوگا غریبوں کا، کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ فرمایا روزہ رکھو گے تو تمہیں غریبوں کا احساس بھی ہوگا، پیاسوں کا احساس بھی ہوگا، یتیموں کا احساس بھی ہوگا، جو نادار بے بس لوگ ہیں ان کا احساس بھی ہوگا، اور جب اللہ کی رضا کے لیے تم ان پر خرچ کرو گے پھر اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ تو روزے کا یہ